السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال بہت تکلیف دہ ہے، اذیت ناک ہے، لیکن کیا کریں. میں اگر 10ویں منزل سے چھلانگ ماروں اور میرا بھیجا بھی باہر آ جائے اور میری ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بہرحال چاہے حماقت میری ہو، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میرے عزیز ہیں، میرے بچے ہیں، دوست ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کو افسوس تو ہوگا. چاہے میں نے خودکشی کی ہو. اب سوال سنیں آپ. سلمان محمود صاحب ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں غزہ میں اس وقت تک 10,000 فلسطینیوں کی شہادتیں ہو چکی. غزہ بچوں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے اور OIC اور اسلامی ممالک سوائے مذمتیں کرنے کے کچھ نہیں کر رہے. 50 سے زائد اسلامی ممالک ہوتے ہوئے بھی ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کیا ہم اتنے ہی کمزور ہو چکے ہیں؟ جی سلمان محمود صاحب، آپ اتنا ہی کمزور. آپ کر کیا سکتے ہیں مجھے بتائیں. آپ بتائیں. آپ اپنی بیجی ہوئی فصل کاٹ رہے ہیں. آپ سے مراد میں شامل ہوں. آپ پورا عالم اسلام اپنی بیجی ہوئی فصل کاٹ رہا ہے. یہ فصل، اس کی بربادی کی اور وجوہات ہیں. ایک بتاؤں، آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، جسے کچھ لوگ خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ بالکل نہیں کہنا چاہیے. خلافت عثمانیہ وہی تھی، 4 خلفاء اور ایک گیپ کے بعد بنو امیہ کے جو عمر بن عبدالعزیز سے، بس باقی سارے سلاطین تھے. یہ ملوکیت تھی، بادشاہت تھی. ہوا کیا؟ یہ سلطنت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں میرا سلطان سیریل بھی اور یہ غازی، یہ سارا یہ وہی بیک گراؤنڈ. ہوا کیا؟ عروج تھا ان کا. 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والے لوگ. جب پہلا پرنٹنگ پریس لگا ترکی میں، تو شیخ الاسلام جو ماما تھا، اس نے کہا یہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے. کیوں؟ اس نے کہا جی اس پہ قرآن بھی کل چھپے گا، تو قرآن پاک چھپے گا تو وہ ایک لمبی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے. وہ ٹرے سی ہوتی تھی، اس میں وہ گولے سے اس سے پانی، پلیٹ میکنگ کا ایک پروسیس ہے، جس کے بعد پانی ظاہر ہے وہ ضائع کر دیے تو پھر بولتے ہیں اس طرح کی احمقانہ. اس کا بیڑا کر کے اس شیخ الاسلام کا دوسری حرکت کیا کی؟ جب پہلا میڈیکل کالج بنا ترکی میں، تو پھر شیخ الاسلام تم ٹھیکیدار ہو. تم وہ کیا کہ جی میڈیکل کالج نہیں بننے دینا. کیوں؟ کہ یہاں مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ کہتے ہیں جنگ میں حضور نے شدید طریقے سے ناپسند کرتے تھے، منع کیا. اور وہ تھا بھی وہ کیا تھا کہ میدان جنگ میں فاتحین جو تھے وہ اپنے مخالف فتح کے بعد اپنے مخالف لوگوں کی لاشوں کے کان ناک کاٹ دیتے، آنکھیں نکال لیتے، پیٹ چاک کر کے. وہ جو ہند نے کیا تھا، حضرت امیر حمزہ شخصیت تھی، اسے مسئلہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو اب بندہ پوچھے اور ڈنگر اگر انسانی جسم کو سمجھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ایک بندہ جو علم کے حصول کے لیے کرے، ایک طرف ہمیں حکم ہے علم حاصل کرو، چاہے چین تک جانا پڑے. اچھا پھر رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم دے، میرے علم میں اضافہ کر، میری زبان کی لکنت. یہ کام کیا ایک جھٹکے میں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کتاب نام کی چیز روسا کے پاس ہوتی تھی. پرنٹنگ پریس سے پہلے ہاتھوں کے لکھے ہوئے مصحف ہوتے تھے. وہ تو اچھا خاصا متمول آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ روسا کے پاس ہوتا تھا. انہوں نے علم کا احساس. اور ایک بات بتاؤں، یہ بات کرتے ہیں بہت سے لوگ یہاں شریعت شریعت شریعت، کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے شریعہ. شریعہ کہتے ہیں مسلسل بہتے ہوئے پانی کو، جو اگر روک دیا جائے چند دن کے لیے تو کریہا ہو جاتا ہے.
اور قرآن پاک کا حکم ہے کہ مومن اپنے عہد کے ساتھ، جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ میں ہمیشہ پیٹتا ہوں، ماتم کرتا ہوں. کیا یہ دینی علوم ہیں، وہ دنیاوی علوم ہیں. اوے علم تو علم ہوتا ہے، صرف بندہ بندہ ہوتا ہے. چور ہو یا ڈاکو ہو یا کوئی ولی اللہ ہو، ہے تو بیسیکلی بندہ. یہ کیا بات ہوئی؟ موت بھی آنی ہے. یہ دینی دنیاوی. اچھا دنیاوی علوم ہوتے ہی نہیں. ان لوگوں نے ذہنیت نے مروایا ہے ہمیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سر سید کو گالیاں دیتے رہے. آج ہر چیز گوروں کی استعمال کرتے ہیں. بجلی بھی ان کی، فلش سسٹم بھی ان کا، کیمرے بھی ان کے، تصویریں بھی ان کی، پاسپورٹ بھی ان کے، گاڑیاں بھی ان کی، موٹر سائیکل بھی ان کے اندر پٹرول بھی ان کا. دینی علوم، او بھائی دنیاوی علوم بھی دینی علوم ہیں. دنیا میرے یا آپ کے ابا نے نہیں بنائی. یہ ایک خالق و مالک و رازق، میرے جیسے کیڑے مکوڑے پیدا کرنا، وہ کائناتوں کا خالق ہے. ان کے بارے میں علم حاصل کرنا دینی علم ہے. اس طرح کی باتوں نے مسلمانوں کو جہاں پہنچایا. یہ 50 آپ کہہ رہے ہیں نا، تقریباً 50 سے زائد اسلامی ملک، یہ 500 بھی ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بات میں کہوں، زیادہ کروں گا تو بڑی لوگوں کو مرچیں لگیں گی. 1 کروڑ ٹیپو سلطان کھڑا ہو، 1 کروڑ امیر تیمور جس نے مورلیس آدھی دنیا فتح کی تھی. الیگزینڈر نہیں، سکندر اعظم نہیں، اس کا بھی باپ تھا امیر تیمور، مسلمان تھا. 1 کروڑ امیر تیمور کھڑا ہو. ایک چبل جی اب تو انج کر کے بٹن دبائے گا، تو ایک ہائیڈروجن بام آئے گا. کی کرے گا ٹیپو سلطان؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک مسلمان آگے نہیں آتے. جس دن یہ سانحہ شروع ہوا، اگلے دن میرا پروگرام تھا سما پہ. آپ جانتے ہیں میں نے کیا کہا تھا؟ ایک جملہ میں نے کہا تھا، جیسا آغاز ہوا ہے حماس، دعا کرو انجام بھی ایسا ہو. بس چونکہ میں جانتا تھا انجام کیا ہوگا. وہ پاگل کتوں کی طرح پڑ گئے پیچھے. اور اقبال نے کیا کہا ہے، تو کل کی بات ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ضعیفی کا مطلب بوڑھا ہونا نہیں، ضعف ہے کمزوری. معذور بچے نہیں پیدا ہوتے، یا کچھ دیر کے بعد پولیو ہو گیا، ٹیکہ نہیں لگوایا چونکہ جی یہ اسلام کے خلاف. اوئے ہمیں ہمارے جرائم کی سزا مل رہی ہے. ختم. نیکسٹ منور قریشی ہیں جی ملتان سے. نواز شریف نے کہتے ہیں جی یہ نون لیگ کی صدارت خود سنبھال لی ہے، جو مرضی کر رہا ہے. پہلے بھی اپنے پالیسی، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ شہباز شریف، چوتھی دفعہ بھی نواز شریف ہی وزیر اعظم سی ہو پائی. وہ بیچارہ شہباز شریف تو کچھ بھی نہیں، ریموٹ پہ میرے سامنے ٹی وی لگا، میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. یہ ریموٹ پڑا، وہ ریموٹ پہ 5 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نے، یا نہیں 4 دفعہ. وہ صدر ہی صدر تھا پہلے بھی گیا. اچھا اب سنبھال لیجیے تو میں دیکھتا ہوں کون سی توپ چلتی ہے. باروں کے سنے ہاتھ کو آتا، یا کوئی موچا ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو پھر دیکھنا اس ملک میں ہوتا کیا ہے. 2 نمبر جعلی غیر پاپولر حکومت، اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے آپ. تو ہم نے کہا نا کہ نون لیگ اپنا ووٹ بینک ہے کون سا جو سنبھال لیں گے. یہ ٹوٹل جھوٹ کا کاروبار تھا یہ جلسہ. اول تو اس کی اوقات کوئی نہیں جلسے کی. کیوں؟ 86 میں جب بے نظیر بھٹو لاہور آئی جلاوطنی کے بعد، پیپلز پارٹی کے پاس ٹکا نہیں تھا. اس وقت کا صدر میرا یونیورسٹی کا بہت پیارا دوست سر جہانگیر بدر، پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر، جو سینیٹر بھی رہا، وزیر بھی رہا. ٹکا ان کے پلے نہیں تھا. 500 روپیہ اکٹھا، 200 روپیہ، 100 روپیہ اکٹھا کرتے. 86 اس وقت آبادی کتنی تھی لاہور کی؟ 35 لاکھ. آج کتنی ہے؟ 1 کروڑ 40 لاکھ. اس ویسے کہتے ہیں پاپولر لیڈر. پرانے ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک واقعی سروں کا سمندر تھا. پوچھ لیں، میری عمر کے کسی بندے سے پوچھ لیں.
اگر آپ اس وقت بچے تھے یا بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ صورتحال ہے. یہ ووٹ بینک کب ہے؟ رہ کون سا گیا ہے؟ یہ بینک دیوالیہ ہو چکا ہے. اب اگر ایمی کو ہیرا پھیری کو کیمرہ ٹریک ہو اس کا انجام بھی دیکھ لینا، بہت بھیانک ہوگا. حمیرہ احمد ہیں جی، لاہور سے رہتی ہیں لندن میں. وہ کہتی جی عمران خان سے بہت سی غلطیاں ہوئیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف عمران خان کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات مزید عمران خان کی مزید مقبولیت کا باعث بنے. جیل میں ہونے کے باوجود بھی وہ مقبول ترین لیڈر ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو عمران کو باقی سیاستدانوں پہ فخر دیتی؟ دیکھیں بات سنیں. عمران کی پاپولیرٹی دیکھیں کئی سال، میں ان کا پہلا سیکرٹری انفارمیشن اور پہلا میڈیا ایڈوائزر تھا. میں تو 1.5-2 سال میں چھوڑ گیا. میں نے کہا یہ پالیٹکس کام ہی گندا ہے. یہ جدوجہد کرتا رہا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی. یہ بکواس کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ جی اس کو یہ کیا گیا تو بالکل بکواس کرتے ہیں. کسی نے منہ نہیں لگایا. حالانکہ اس وقت عمران خان واز مچ ینگر، 20-25 سال جتنے بھی ہو گئے اس بات کو، آج سے چھوٹا تھا. ورلڈ کپ بھی اس وقت نسبتاً نیا تھا، تازہ تھا. شوکت خان بھی تازہ تھا. کسی نے منہ نہیں لگایا. عمران خان کی مقبولیت سٹارٹ ہوئی ہے ان سے نفرت کی وجہ سے. نفرت اس لیے ہوئی کہ یہ سوائے لوٹ مار کے کرتے ہی کچھ نہیں. ثبوت ان کے اپنے بندے کہتے ہیں جی کھاندے نے تے لاندے بھی نے. تو میں ہنستا ہوتا ہوں کہ اوے بے وقوفو، وہ لاندے ہی اس کر کے نے کہ بچوں ادھے تو زیادہ کھانا ہوں ہے. لان گے نہیں تو کھان گے کتوں؟ یہ بنیادی طور پہ یہ رد عمل تھا ان کے ساتھ نفرت کا. ورنہ دنیا پہلے الیکشن میں عمران خان کو 2/3 میجارٹی لے کے آ جاتی اگر اتنا ہیرو تھا. ایسا نہیں ہے. میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، کسی کو ہضم ہو نہ ہو. ان سے نفرت کا نتیجہ تھا عمران خان کی طرف پلٹنا. ورنہ یہ تو کسی نے یوں نہیں دیکھا. پالیٹکس میں آگے کتنے سال کیا عمران نے بھگتا آپ کو نہیں پتا. دھکے کھاتا رہے، کبھی ایک سیٹ کبھی کچھ بھی نہیں. نفرت. اب ہوا یہ ہے کہ ہم بڑے رحم دل لوگ ہیں. ہمیں اور کو خوبی ہو نہ ہو ہم تھوڑا دل میں درد رکھتے ہیں. اس کی مظلومیت نے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ اقدامات مختلف یہ جو اس کے خلاف اٹھائے گئے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ، اس سے کہتے ہیں سمپتھی. اس کے پاس سمپتھی کی کمی تھی، ہمدردی کی کمی تھی. وہ اس طرح پوری ہو گئی. دیٹ از اٹ، نتھنگ ویری سیریس. اور سے خود جو میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے آپ خود اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، تصدیق کر دیں. اگر میں نے کہیں کوئی کمزور بات کی ہے تو پلیز بیٹا آپ اگلی بار مجھے کریکٹ کر دینا کہ آپ نے یہ بات غلط کی. ویلکم. نیکسٹ چرن پال سنگھ ہیں جی، ممبئی انڈیا سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں ادنا سا صحافی ہوں اور سیاسی معاملات میں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، لیکن کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں پاکستان میں سیاست اس جمہوری انداز میں نہیں چل رہی جس طرح چلنی چاہیے. ایک پارٹی اور اس کے لیڈر کو مسلسل انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے. پاکستان میں جمہوریت صرف نام تک کی رہ گئی ہے. پاکستان کی حالیہ سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں حالیہ نہیں، میں اپنی سابقہ سیاست کو بھی اسی طرح دیکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ ادنا سا صحافی ہوں. صحافی اگر آنیسٹ ہو، کمیٹڈ ہو اپنے کام سے، وہ ادنا نہیں ہوتا، وہ معاشرے کا ضمیر ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس. دیکھو ڈاکٹر ہونا چرن پال سنگھ جی بڑا مقدس کام ہے، لیکن ڈاکٹر اگر چور ہے، جھوٹا جعلی اسٹنٹ ڈال دیتا ہے 4 پیسے فالتو بنانے کے لیے، یا میڈیسنز کی جو کمپنیز کے ریپس آتے ہیں ان سے وہ فورن ٹورز لیتا ہے اور ان کی دوائیاں ریکمینڈ کرتا ہے، تو وہ چور ہے. استاد سے زیادہ بڑا کو مقام ہے کسی. لیکن اگر وہ امتحانی مرکز بھیجتا ہے، ہمارے یہاں ہوتے ہیں یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اگر وہ اپنا کالج ہے یا اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، جو بھی، اگر وہ چھٹیاں بہت کرتا ہے، سائٹ پہ کوئی اور کام کرتا ہے تو وہ لانتی ہے. پیشہ مقدہ اچھا جج، سبحان اللہ، خدائی کام ہے.
انصاف کرنا. اگر وہ انصاف بیچتا ہے وہ مردود ہے، وہ لعنتی ہے. سو یہ کیٹیگری ہے صحافی کی. اگر وہ باضمیر ہے تو وہ ادنا ہو ہی نہیں سکتا. سو آپ ادنا نہیں ہے، میرے لیے قابل احترام ہے بہت زیادہ. میں نہیں جانتا آپ کی ایج کتنی ہے. اچھا، باقی رہ گیا جمہوریت. تو ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے جمہوریت کا لفظ استعمال کیا ہے. جمہوریت نکلا ہے جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. سلطانی جمہور یعنی عوام کی حکومت. جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام کی حکومت کا زمانہ. اچھا، وہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا تھا، وہ تو ٹوٹ ٹاٹ گیا نا، اس کا تو ککھ نہیں نکلا، کوئی تعبیر نہیں اس کی. ہر وہ ملک اگر اس میں الیکشنز ٹائم پہ ہوتے ہیں، کوئی مداخلت نہیں ہوتی فلاں، اگر جمہور کا بھلا نہیں ہوا تو وہاں بھی جمہوریت نہیں ہے. یہ ایک ڈرل ہے. بر وقت الیکشنز ہوتے ہیں، بیلٹ باکس ہوتا ہے، ووٹ ہوتا ہے، پرچی ہوتی ہے. یہاں اب یہ دنیا اور ہے. یہاں تو پروپیگنڈا کے زور پہ. پھر آپ نے اگر لوگوں کو غلط طریقے سے بھڑکایا ہے، نفرتیں بیچی ہیں یا فلانا ہے ٹمکانا ہے. ہٹلر اس سے زیادہ مقبول کوئی تاریخ میں گزرا ہے. بٹ جمہوریت صرف وہ ہے، باقی نام ہے جو مرضی رکھ دو. اندھے کا نام روشن دین رکھ دو تو اس کی روشنی آ جائے گی آنکھوں میں، اندھا ہی رہے گا. کسی لنگڑے کا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، اس کو کہیں برق رفتار اس کا نام رکھ دو، وہ بھاگنا شروع کر دے گا. نہیں ہوتا. سنام ہے جمہوریت صرف اس ملک میں ہے جس میں جمہور پرسکون ہے، ان کو سیکیورٹی ہے، پروٹیکشن ہے، بنیادی ضروریات زندگی ہیں پاس. بھلے یاشی نہ ہو لیکن وہ کمفرٹیبل ہے، بچے پڑھا سکتا ہے، اس کو عدالت جائے انصاف مل سکتا ہے. جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں تو لعنت جمہوریت ہو بھی تو کیا کرنی ہے. اس سے تو بہتر شیر شاہ سوری جیسا حکمران ہے. میں آج ہی اپنے چینل پہ کسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ شیر شاہ سوری دیکھیں، صدیوں پرانی بات ہے. اس کے زمانے میں ٹوائن بی یا ریمز میور کو اس بڑے ہسٹورین نے لکھا، میں نام بھول رہا ہوں، کہ اس کے زمانے میں کیا تھا. بوڑھی عورت، آدھی رات، گھنا جنگل، تنہا، سونا اچھالتی گزرتی تھی، کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی. تو بہرحال جیسی جمہوریت آپ کے پاس ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. ہمارے ہاں تو خیر چھوڑیں آپ، چور چکا چودھری تھے، غنڈی رن پردان. ہماری یہ جمہوریت.